مسیح میں میرے عزیزو، سیمول کی پہلی اور دوسری کتاب اس کتاب میں عالی کاہن ہے اور سیمول اس کا بیٹا ہے، اور یہ ہیکل کا منظر ہے اور خدا سیمول کو بلاتا ہے، آواز آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے جب سے آواز آتی ہے سیمول تو وہ سمجھتا ہے شاید اس کا باپ جو ہے عالی اسے بلاتا ہے۔ ایک بار آتی ہے، دوسری بار آتی ہے، تیسری بار آتی ہے اور وہ ہر دفعہ اٹھ کر جاتا ہے، کیا تو نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا میں نے تجھے نہیں بلایا۔ پھر اسے آواز آتی ہے، پھر عالی سمجھ گیا کہ اسے خداوند بلاتا ہے اور عالی اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اب اگر یہ آواز آئے تو کہنا سنا، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ یہ جواب تھا کہ میں نے جان لیا ہے کہ خداوند تو ہی مجھے بلا رہا ہے اور میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں سن رہا ہوں، میں نے اپنے کان تیری طرف لگا دیے ہیں، اب میں حاضر ہوں۔ جیسے مقدس مریم نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ ایسے ہی خداوند بلاتا ہے لوگوں کو، اور بہت دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کون بلا رہا ہے اور کس لیے بلا رہا ہے، اور اس طرح ہمیں ان کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ گھروں میں خاندان بھی اسی طرح مدد کرتے ہیں، جب کوئی بچہ بچی جو ہے خدمت کے لیے جاتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، اساتذہ مدد کرتے ہیں، کاہن مدد کرتے ہیں، مناد صاحبان مدد کرتے ہیں۔ یہ جو نشانات ہیں خداوند کی طرف آنے کے ہیں، خداوند بلاتا ہے تو ہم جیسے کسی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے اس کے نشانات کی وجہ سے، اسی طرح خدمتوں میں بھی کسی بھی شعبے میں کوئی جاتا ہے تو اس کا اندازہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کس شعبے میں انٹرسٹڈ ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، یہ میڈیکل لائن کا ہے یا آرٹس کا ہے، یہ خدمت کے طرف یہ اس کے رجحان ہے، یہ کہاں اس کو خدا بلاتا ہے، کس خدمت کے لیے بلاتا ہے، کس شعبے کے لیے بلاتا ہے، اور اسے اسی طرف اگر ہم جانے دیتے ہیں تو اس میں وہ بھی ترقی کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے بہتری ہوتی ہے۔ بہت دفعہ لوگ جو ہیں اس کو زبردستی، میں نے اس کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، میں نے اس کو وکیل ہی بنانا ہے، میں نے اس کو یہ بنانا ہے، زبردستی اس کو وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے خدا کی شاید مرضی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس خدا نے اس کو جس مقصد کے لیے بلایا ہے اس مقصد کو بھی تلاش کرنا، خواہش رکھنا، امیدیں رکھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے اس کے لیے محنت کرنی ضرورت ہوتی کہ آپ بچپن ہی سے جو ہے اس میں وہ رجحان پیدا کریں، جس شعبے میں جانا ہے اس کو وہ ماحول پیدا کریں، وہ سوچ اس کو دے اس کا، تاکہ اس کی انٹرسٹ بڑھے، اس کا رجحان بڑھے، اس کا شوق بڑھے، تاکہ وہ شوق اور جذبے کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، نہ کہ مجبوری کے ساتھ اس شعبے میں جلا جائے اور وہ ناکام ہو جائے۔ تو یہ بوجھ بن جاتی ہے زندگی، کوئی بھی شعبہ جو ہے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کو ان کو صحیح سمت میں رہنمائی کرنی چاہیے، ان کی گائیڈنس کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس ساری زندگی اس شعبے میں جب اس نے رہنا ہے، میڈیکل میں رہنا ہے، ٹیچنگ میں رہنا ہے، خدمت میں رہنا ہے، تو وہ اس شعبے میں پروفیشنل بنے، اس میں پورے وجود کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بڑھے اور کامیاب ہو۔ تو بلاہٹ کی طرف بھی آج اشارہ ہے۔ مسیح میرے عزیزو، ہیکل کا منظر ہے اور خدا کی حضوری کی بات ہے، اور جب اس ہیکل میں جو ہے پاک صندوق بھی ہے، اور پاک صندوق میں کیا ہے، جیسے یہ پاک صندوق ہے تو پاک صندوق میں جو ہے 10 احکام رکھے ہوئے تھے، یعنی وہ 2 تختیاں رکھی ہوئی تھی جس پر 10 احکام لکھے گئے تھے، اور وہ ہارون کا عصا تھا، اور وہ من کی جو پلیٹ تھی وہ رکھی گئی تھی۔ شروع میں تو من رکھا جاتا تھا کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے بیابان سے گزار رہا تھا، تو یہ 40 سال کا سفر تھا،
اور بنی اسرائیل قوم بن رہی تھی، اور یہ ویرانہ تھا، بیابان تھا، اور وہاں خدا انہیں چشموں سے پانی مہیا کرتا ہے، ان کو آسمان سے من مہیا کرتا ہے، اور پھر اس دوران جو ہے خدا نے جب 10 احکام دیے تو وہ ان کو رکھنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، ایک مسکن کی ضرورت تھی، ایک صندوق کی ضرورت تھی، اور خدا نے اس صندوق کو بنانے کا جو ہے کہا، اور یہ جو عہد کا صندوق ہے، عہد کا صندوق، یہ کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، یہ حضرت موسیٰ نے کیکر کی لکڑی کا بنایا، اور اس میں پتھر کی 2 لوہیں جو تختیاں رکھی 10 احکام، اور وہ من رکھا، اور خروج کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، تفصیلی بیان ہے، بلکہ خروج کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 45 انچ ہے، جو کہ 114 سینٹی میٹر بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی چوڑائی جو ہے 27 انچ ہے، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ بھی 27 انچ ہے۔ تو یہ ایک بڑا صندوق ہے، اور اس کے اندر یہ پاک چیزیں رکھی گئی ہیں، اور یہ نشان ہیں، علامتیں ہیں خدا کی حضوری کی۔ اور پھر اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر اور باہر سونے سے اس کو بنایا جاتا ہے، چادر سی لگائی جاتی ہے، جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے، سونے کی چادریں اس میں لگائی جاتی ہیں تاکہ اور زیادہ یہ قیمتی بنے، اور زیادہ یہ خوبصورت بنے، اس کو اور زیادہ اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسے جس نے بنایا تھا وہ ایک ماہر کاریگر تھا، اس کا نام تھا بیزلیل، یہ تھا جس نے اس کو بنایا تھا، اور اس کا جو اس کے اوپر ڈھکنا تھا وہ بھی خالص سونے کا تھا، جس کے اوپر خالص سونے ہی کے 2 پردار جاندار بنائے گئے تھے، کروبی بنائے تھے۔ یہ خدا نے کہا تھا کہ اس کے اوپر 2 کروبی بنا، 2 فرشتے بنا، 2 مجسمے بنا، اور وہ سونے کے بنے ہوئے تھے، اور ان پروں نے جو ہے اس پاک صندوق پر سایہ کیا ہوا تھا، ایسے سایہ، دونوں فرشتے جو تھے اس پر ایسا سایہ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں تصویر بھی بنائی گئی ہے، پروں سے وہ اس پاک صندوق پر سایہ کرتے ہیں، اور جو درمیان میں جگہ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں سکینہ۔ سکینہ کا مطلب ہے خدا کی حضوری کی جگہ۔ تو یہ پاک حضوری کی جگہ تھی، اور یہ ہولی آف ہولیز یعنی قدوس القدوس جگہ تھی، پاک جگہ تھی، اور اس پر 2 کروبی، 2 فرشتے بنائے جاتے ہیں، مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ دیکھیں کلام میں ہے کس طریقے سے ان چیزوں کو، مٹیریلزم کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، رنگوں کو، مجسموں کو، تصویروں کو۔ تو اس طرح یہ جو ہے یہ کلچر تھا، یہ ثقافت تھی اور بیبلیکل تھا، کس طریقے سے خدا خود کہتا ہے کروبی بنا، اور اسی طرح یہ جو کروبی تھے ان کی لمبائی جو تھی، یہ لمبائی والی جو اطراف سونے کے، ان کے اس کے ساتھ ساتھ کڑے لگے ہوئے تھے، جیسے وہ پالکی بنی مقدسہ مریم کی، تو اس طرح 2 جو ہے بانس ہیں، اور اس طرح کڑے لگے ہوئے تھے، اور ان کو اٹھانے میں مدد ہوتی تھی، جن میں سونے کی چوبیں ڈال کر اسے اٹھایا جاتا تھا۔ مکمل یہ سلسلہ تھا پالکی کا کہ اس میں اٹھا کر جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ خروج کتاب میں 25 باب، اس طرح 31 باب، 35 باب، 37 باب، تشمیہ شرح 10 باب، اور ان تمام کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ عدد کتاب میں 10 باب اور خروج 36 باب۔ تو یہ سارے جو پہلی کتابیں حضرت موسیٰ کی، اور ان میں ذکر ہے۔ اس کے بعد باقی جو کتابیں آتی ہیں بادشاہوں کی، ملوک کی کتابیں، ان میں بھی ذکر آتا ہے، سیموئیل کتاب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اسی طرح مسیح میں عزیزو، یہاں یہ جو ہے پاک صندوق جو ہے، اس میں بہت زیادہ پاکیزگی ہے، خدا کی حضوری ہے، اور یہ مقدسہ مریم کے لیے بھی کہا کہ عہد کا صندوق ہے، جس نے یسوع مسیح کو اپنی کوکھ میں رکھا، تو وہ بھی ایک پاک صندوق کی طرف اس کو بھی علامت ظاہر کیا گیا۔ تو جب اسرائیلی دریا اردن کو پار کر کے ملک موعود کنعان میں داخل ہوئے، تو یہ صندوق ان کے ہمراہ تھا، یہ بھی اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ ایک طاقت کی علامت تھا، خدا کی حضوری کی علامت تھا کہ پاور، خدا کی قوت ہے اس میں اور طاقت ہے، اور یہ جب چلتا تھا آگے آگے تو اس کے پیچھے پیچھے سب چلتے تھے، اور
یہ یشوع کی جو کتاب ہے 3 باب اس میں بھی ذکر ہے کہ تو وہ ان کو فتح ہوتی جاتی تھی، وہ فتح حاصل کرتے جاتے تھے۔ اس لیے جب وہ یرو کو انہوں نے فتح کرنا تھا، یروشلم کو، یرو شہر جو تھا، یرو کی دیوار گر گئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے اس کو اٹھا کر چل رہے تھے اور وہ دیوار گر گئی تو انہوں نے یرو شہر کو فتح کر لیا تھا اس پاک صندوق کے ساتھ۔ تو اس پاک صندوق کو جو ہے لاوی جو تھے، کاہنوں کا طبقہ تھا، وہ اٹھا کر چلتے تھے، عام لوگ اس کو چھو نہیں سکتے تھے، اور کہا جاتا تھا جو بھی کوئی اس کو چھوتا تھا لاویوں کے علاوہ تو وہ مر جاتا تھا۔ تو سیمول کے زمانے میں یہ پہلا جو ہے یہ سیلا، یہ جو ہے اردن میں ایک جگہ ہے جہاں مجوسی بھی ٹھہرے تھے، سیلا اردن میں، وہاں خدا کے مسکن کو رکھا گیا، اس پاک صندوق کو رکھا گیا۔ اس موقع پر ایک جو فلسطی جو تھے، فلسطینی یہ جو تھے اس صندوق کو چھین کر لے گئے، انہوں نے چھین کر لے گئے۔ پہلا سیمول کی کتاب ہے اس کے 4 باب میں، لیکن خدا نے فلسطینیوں کو 7 مہینے تک بیماری سے اذیت دی، ان پر بیماری آ گئی۔ اور اسی طرح ہم ایک اور کتاب میں دیکھیں، سیمول کتاب میں، کہ کس طرح وہاں ایک شخص کے گھر میں جب یہ پاک صندوق رکھا گیا تھا 3 مہینے کے لیے حضرت داؤد کے زمانے میں، تو وہ اس گھر میں بہت برکت آ گئی تھی، کیونکہ داؤد نبی نے اس کو اپنے محل میں نہیں رکھا تھا اور وہاں بہت مصیبت آ گئی تھی، پھر داؤد نبی اس کو واپس لے کر آیا تھا پاک صندوق کو۔ تو اس طرح پہلا سیمول 4 باب میں لکھا، لیکن خدا نے فلسطینیوں کو 7 مہینے تک بیماری سے اذیت دی تو انہوں نے اسے واپس کر دیا۔ اس کے بعد 20 سال تک یہ صندوق کریت یریم میں رہا، اور پھر داؤد بادشاہ نے اسے واپس لے کر آیا۔ اور یہ جو پاک صندوق تھا یہ تمام یہودیوں کو، تمام قبیلوں کو متحد رکھنے کی بھی کا ایک نشان تھا، تاکہ وہ متحد رہیں۔ اس طرح یہ پاک صندوق بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ خدا کی حضوری کا نشان تھا۔ مسیح میرے عزیزو، اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے آتا ہے تو وہ بھی خدا کا بہت بڑا نشان ہے، اور پہلے میں نے بتایا تھا مقدسہ مریم بھی ایک بڑا نشان ہے، کہ کوئی اور نشان نہیں بخشا جائے گا کہ ایک کنواری سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ نشان ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ کنواری سے پیدا ہوگا، یہی احاز بادشاہ کو کے لیے نشان تھا، اور یہی اسی طرح یسوع مسیح بھی بہت بڑا نشان بن کر آتا ہے۔ اور پھر اس طرح ہم سب بھی کلیسیا، ہم سب بھی ایک نشان بنتے ہیں یسوع مسیح کی جو موجودگی کا، یسوع مسیح کی شناخت کا ہم نشان بنتے ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، ہم سب جو ہیں یسوع مسیح کا بدن ہیں۔ یسوع مسیح اس بدن کا سرا ہے، اس کا سر ہے۔ ہم ایک بلڈنگ کی طرح ہیں، ایک عمارت کی طرح ہیں، اس کے کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح ہے۔ اس طرح ہم سب مل جل کر یسوع مسیح کا بدن بنتے ہیں، اور یسوع مسیح اس بدن کو تندرست رکھتا ہے، یسوع مسیح اس بدن کو کامیاب کرتا ہے، اس کو ٹھیک رکھتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ پیوست ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس میں بنے رہیں، اس سے کبھی جدا نہ ہیں۔ تو یہاں جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ متحد رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یسوع مسیح نے جو ہے کلیسیا قائم کی ہے، پترس کو کہا تو پتھر ہے اور اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا، اور پتھر چٹان۔ اور اسی طرح مسیح مرزو ہم اس بدن کا حصہ ہیں جو جس کی بنیاد یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے پترس کو بھی بنیاد بنایا ہے۔ اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا یہ جو بدن ہے، اور ہمارے اس بدن میں ایک روح ہے، ٹھیک ہے؟ روح جو ہے، جب بدن متاثر ہوتا ہے تو روح بھی متاثر ہوتی ہے، جب روح متاثر ہوتی ہے تو بدن بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اس کے بدن کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کی روح کو فرق نہیں پڑا ہے، اس کی روح کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کا بدن بھی متاثر ہوا ہے۔ تو دونوں آپ متاثر ہوتے ہیں،
کسی کو آپ روحانی طور پر دکھ دیتے ہیں، نفسیاتی طور پر دکھ دیتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے اس دکھ کی وجہ سے، اس ڈپریشن کی وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس کے جو ہے اس کا سارا سسٹم جو ہے، بایولوجیکل سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اس کی صحت تو بگڑے گی، وہ تو کچھ کھائے پیے گا نہیں، وہ تو بیمار ہو جائے گا، اس کو اپنے دکھ دے دیا ہے، وہ اس کی ساری پریشانی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ دکھ جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں کہاں خون نظر آ رہا ہے، لیکن اندر جو دکھ پیدا ہوئے ہیں، جو زخم پیدا ہوئے ہیں، ان کی ہیلنگ کہاں سے آئے گی؟ تو یہاں جو ہے جسم بھی متاثر ہوتا ہے، روح بھی متاثر ہوتی ہے، اس لیے جسم کو جہاں خوراک دی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے، تو روح کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ روح کی بھی خوراک ہے، روح کی بھی فکر کی جائے، روح بھی جو ہے زخمی نہ ہو جائے۔ تو دونوں کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یس، خدا نے اس بدن کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اور اسی طرح پاک روح بھی ہمیں بخشا ہے۔ تو اسی طرح مسیح میں عزیزو، یسوع مسیح نہ صرف ہمارے بدن کو، ہماری روح کو بھی بچاتا ہے، مکمل طور پر ہمیں جو ہے روح کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس بدن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پولس اس نے کہا کہ ہم روح القدس کی ہیکل ہیں، خدا کا مسکن ہے، خدا کا گھر ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے مقدس پولس فرماتے ہیں، آج کی جو پہلی تلاوت تھی، جہاں کرنت میں بہت گناہ بڑھ گیا تھا، اور وہاں پولس رسول بتا رہے ہیں کہ گناہ سے اسے پاک رکھنا ہے۔ یہاں میں اس حوالے کو پڑھنا چاہوں گا۔ اے بھائیو، بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے ہے، اور خدا نے خداوند کو بھی زندہ کیا ہے، اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے زندہ کرے گا۔ یقیناً تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں۔ وہ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے، حرام کاری سے بھاگو، اور ہر گناہ جو آدمی کرتا ہے وہ بدن کے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن ہی کا گناہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کی ہیکل ہے جو تم میں ساکن ہے، اور جس کو تم نے خدا کی طرف سے پایا ہے، اور کہ تم اپنے نہیں ہو، اس لیے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اسی میرے عزیزو، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم مختلف جو ہے نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی خوبصورت ایک عمل ہے، دعائیں کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، اور روزے رکھنے کا۔ کسی بھی مقصد کے لیے روزے رکھتے ہیں، جب تو روزہ رکھے۔ تو اسی طرح کل پرسوں بلکہ کانوینٹ اسکول میں ڈے آف پریئر منایا گیا، اس میں مسلمس نے بھی حصہ لیا اور کرسچنس ٹیچرس نے بھی۔ تو کانوینٹ اسکول کی پرنسپل سسٹر انجلینا نے اس کو آرگنائز کیا، بہت خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا، اور آخر میں پاک ماس تھی، اور جب میں وہاں گیا تو سسٹر باتیں کر رہی تھی، لیکن بہت خاموشی کے ساتھ، اس کو ادھر رکھو، ایسے کرو، ویسے کرو۔ میں نے کہا سسٹر کا گلا خراب ہو گیا، سسٹر آواز ہی نہیں آ رہی، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ کوئی بہت کہ کافی دیر تک یہی سلسلہ رہا، ادھر رکھ دو، ادھر رکھ دو، یہ رکھ۔ میں نے کہا سسٹر، میں کہہ رہا ہوں بھی پوچھ بھی نہیں رہا کہ شاید واقعی گلا خرابی، صبح تک تو ٹھیک تھا، کیا اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے جب ان کے چیپل میں گیا تو پتہ چلا ادھر بلیسڈ سیکرامنٹ پڑا ہوا تھا، یعنی مقدس گھنٹہ ہو رہا تھا، اس کی عبادت ہو رہی تھی، اور چند لوگ بیٹھے تھے اور وقفے وقفے سے لوگ آتے تھے۔ سسٹر نے مسلسل اسی انداز سے باتیں کر رہی تھی، اور میں نے پھر دیکھا وہ بلیسڈ سیکرامنٹ کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی کہ جب بلیسڈ سیکرامنٹ پڑا ہوا ہے، پاک جو ہے یسوع مسیح کا بدن، بلیسڈ سیکرامنٹ جو ہے سیکرامنٹ پڑا ہوا ہے، تو اس کی موجودگی میں، اس کے احترام میں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ خاص نشان ہے، حضوری کا نشان ہے، خداوند کی حضوری ہے، یسوع مسیح اس میں موجود ہے، اور اس کی حضوری میں جو ہے خاموشی اختیار کرنی ہے، احترام جو ہے برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ خاص سیکرامنٹ ہے جس کا احترام بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی اس میں حضوری ہے، یسوع مسیح کا مکمل وجود ہے، اس کی روح بھی ہے، اس کا بدن بھی ہے، مکمل طور پر یسوع مسیح موجود، ایک سرے سے ذرے میں بھی موجود ہے،
اور اس کو بہت احترام کے ساتھ لینا کہ یہ اب جب ہم اس کو لیتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ ہمارے بدن کو پاک کرے گا، ہمارے بدن کو مضبوط کرے گا، اور یسوع مسیح ہمارے بدن میں سکونت کرے گا۔ اور پھر یہ کھانے کا عمل ایک بات ہے، اور اس کے ساتھ جب اس کی حضوری ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، نشان ہے، اس کا احترام بھی بہت ضرورت ہے۔ اس کو سجدہ ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم ساکرامنٹ ہے کلیسیا میں۔ تو اس طرح یہ خاص بات تھی جو میں بتانا چاہتا تھا پاک صندوق کے حوالے سے، پاک شقت کے حوالے سے، اور اس کو کھا کر ہم یسوع مسیح کا بدن بنتے ہیں، یسوع مسیح کا جو ہے پاک مسکن بنتے ہیں، یسوع مسیح کی خاص حضوری کا نشان بنتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں اور اس میں بھرپور طریقے سے ہم زندگی پائیں۔ مسیح میرے عزیزو، ہم جو ہے اپنے طور پر شخصی طور پر بھی چلتے ہیں، ایک خاندان میں بھی بڑے منظم ہو کر ہمیں چلنا پڑتا ہے تاکہ بڑے ناراض نہ ہو جائے، چھوٹوں کا خیال رکھنا۔ تو ایک پورا ایک حکومت ہوتی ہے کہ گھر میں بھی اسی طرح کلیسیا میں بھی ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، پورا تسلسل ہوتا ہے نظم و ضبط کا اور جو ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا۔ تو اسی طرح کلیسیا میں بھی اسی طرح مناد صاحبان جو ہیں وہ کلیسیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ انہوں نے جو پریسٹ ہے، فادر ہے، ان کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی نمائندگی کرے۔ اسی طرح پیرش میں ایک فادر جو ہے، پریسٹ جو ہے، وہ پورے پیرش کی خدمت میں مصروف رہتا ہے تاکہ ان کا خیال رکھے کلیسیا کا۔ اسی طرح بشپ صاحب جو ہیں وہ تمام فادرز کے انچارج ہوتے ہیں کہ وہ بشپ صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے ڈائسس میں بشپ صاحب کے یہ نمائندے ہوتے ہیں کہ پوری ڈائسس کا اپنے اپنے پیرش کا خیال رکھیں، پوری ڈائسس کا فادرز کے ذریعے وہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں ان کا جواب دہ ہونا تھا۔ اسی طرح جو ہے پاپ اعظم تمام دنیا کے بشپ صاحبان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ نشان ہے۔ بشپ جیسے پاپ اعظم نشان ہے، اس طرح ہمارے لیے بشپ نشان ہے، اسی طرح پریسٹ نشان ہے، اسی طرح ہم سب نشان بن جاتے ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح نے مقدس پطرس پر کلیسیا کی بنیاد رکھی اور اس پر کلیسیا قائم کی، اور کس طریقے سے یسوع مسیح نے بھی، یوحنا استباغی نے بھی یسوع مسیح کے لیے کہا کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، تو شاگرد اس کی طرف چل پڑے۔ اس نے نشاندہی کر دی کہ یہ نشان ہے، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، تو شاگردوں نے اس کے پیچھے ہو لیے، یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے۔ وہ چل پڑے، جیسے ہی اس کو اشارہ ملا وہ چل پڑے، وہ رکے نہیں، چل پڑے یسوع مسیح کے پیچھے۔ اور جب چل رہے تھے، ابھی پہنچے نہیں ہیں، ابھی مزید کام باقی ہے، تو یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ کیا ڈھونڈتے ہو؟ یسوع سے سوال کیا کہ کیوں، کیا ڈھونڈ، کس کے پیچھے آئے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اور انہوں نے اس سے کہا کہ ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے ان سے کہا آؤ دیکھ لو گے، آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، جب جانو گے، جب تجربہ کرو گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے شاگردوں نے اس جگہ پر جہاں یسوع مسیح رہتا ہے وہاں جا کر جب انہوں نے شخصی طور پر یسوع مسیح کو دیکھا، کہاں کیسے زندگی بسر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ساری باتیں دیکھی، تو اس نے کہا تو المسیح ہے۔ انہوں نے اسے پا لیا۔ یہاں پر مقدس پطرس تھا، اس نے یہ جواب دیا کہ ہم نے ماشے یعنی المسیح پا لیا۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یہاں ان دونوں میں سے یوحنا یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا، اور اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشے یعنی المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا کہلائے گا، یعنی پطرس۔ اور اس طرح یسوع مسیح نے مقدس پطرس پر کلیسیا کی بنیاد رکھ دی۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہاں خاص بات یہ ہے کہ شاگردوں نے آہستہ آہستہ یسوع مسیح کو جاننا شروع کر دیا۔ یہاں مقدس یوحنا کی انجیل ایک ڈیولپمنٹ بتاتی ہے کس طریقے سے رفتہ رفتہ یسوع سے مسیح سے خداوند، رفتہ رفتہ یسوع مسیح کو ٹائٹل ملتے ہیں، شاگرد
یعنی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یسوع مسیح کو جاننا شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ پہلے انہوں نے جانا کہ یہ خدا کا برہ ہے، لیم آف گاڈ، پھر انہوں نے جانا کہ یسوع مسیح ربی ہے، یسوع استاد ہے، پھر انہوں نے جانا کہ یسوع مسیح ہے، مسح کیا ہوا ہے، پھر اسی طرح یہ پہلے باب میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر انہوں نے جانا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور پھر انہوں نے جانا کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس طرح جیسے جیسے وہ یسوع مسیح کا شخصی تجربہ کرتے گئے تو انہوں نے جاننا شروع کر دیا کہ یسوع مسیح حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے اور بھیجا ہوا ہے۔ مسیح میں عزیزو، یہ رفتہ رفتہ جو عمل ہے یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے کہ ہم بھی اسی طرح آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یسوع مسیح کو جانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی کلیسیا میں اپنے جو ہے اس میں رہیں، اپنے مزاج میں رہیں، اپنی کلیسیا کے ساتھ رہیں، اور کلیسیا میں یہ جو میں نے شروع میں باتیں کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارا کلچر ہے، یہ جو ہے موجودگی یسوع مسیح کی موجودگی کو کلچر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کیسے جب آپ مقدسہ مریم کی پہاڑی پر جاتے ہیں تو موم بتی جلاتے ہیں، یعنی اپنی حضوری کا نشان دیتے ہیں کہ یہاں بھی حضوری ہے اور میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی لوگ گھنٹی پہ جاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی موم بتی جلائی جاتی ہے، تو یہ سمبل ہوتا ہے حضوری کا، تو یہ کلچر ہے، تو کلچر کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہم خدا کی موجودگی کا احساس کرتے ہیں اور کوئی علامتیں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہاں مسیح میں میرے عزیزو، رسولوں کے اعمال میں شاگردوں نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کو جان لیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یسوع مسیح حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے شاگردوں نے جانا، اور یہاں ایک حوالہ دیا گیا ہے جو سیموئیل نبی کی معرفت کہی گئی، ایک پیشن گوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح سے ہر بشر پر انڈیلوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے نوجوان رویتے دیکھیں گے، اور تمہارے بوڑھوں کو خواب آئیں گے، بلکہ میں ان دنوں میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر اپنی روح سے انڈیلوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ تو یہ روح القدس کا نزول اور زیادہ گہری موجودگی، اور اسی طرح مسیح رسول اسی باب میں داؤد نبی کے حق میں کہا گیا کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں، کہ وہ خدا کی موجودگی کو کیسے جو ہے محسوس کرتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے۔ داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ میں جنبش نہ کھاؤں، اس لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا، اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھر دے گا۔ یہ بھرپور ایمان ہے کہ خدا اس جسم کو سڑنے نہیں دے گا، اس کو قائم رکھے گا، بلکہ زندہ کرے گا۔ اور پھر یہاں لکھا ہے پھر وہ خود کہتا ہے، خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمن تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اس لیے مسیح میرے دوستو، جب ہم ایمان میں چلتے ہیں، بھرپور ایمان سے زندگی بسر کرتے ہیں، تو خداوند بھرپور طریقے سے ہماری روحوں کو بچاتا ہے، ہمارے جسم کو بھی بچاتا ہے، ہمارے عزیزوں کو بھی بچاتا ہے، ہم سب کو بچاتا ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئیں اور نجات پائیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔